اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی۔ لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا، کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے لیکن سبق بہت ہے اس میں۔ ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر۔ اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی۔ تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی۔ بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار۔ مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی۔ مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں، ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی۔ پھر امام صاحب کے پاس آیا، امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی۔ پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی۔ تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے۔ تو کیا ہے، یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے بھینسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا۔ وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی، وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو، ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی۔ وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو۔ میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا۔ جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا۔ تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، باہر سے مدد آتی ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ۔ تو علماء بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی، بھائی پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں۔ تو عجیب بات ہے، یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری چلے گی۔ قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا۔ میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا۔ وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے، جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے۔
اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے نا، یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول، بولو بھائی، نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے. پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا، عیسائی بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. IMF اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو IMF کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، بادل کا ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں، تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ، پورے خالی کہاں ہو جاؤ؟ ادھر ہی، تو ہم پورے بھر جائیں گے، پھر ہم تیر رہے ہوں گے، پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا. یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے، نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آگے نکلو آگے. ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا، کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے، تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا. کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا، کھارا در غائب ہو جاتا ہے، کھارا در اخبار میں آتا ہے. پھر ہے بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں، گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ، ایسا ہی ہوتا ہے. وہ دو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے. اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں، وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر، پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا، سوراخ کہیں بھی، پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی، اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا، کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے، لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی، بولو بھائی، نکال رہے، جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا، وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں، 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا. اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے، وہ نشیبی جگہ پہ نہیں ہے. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا، لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے، اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ، میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی،
ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे, सांस लेने में दुश्वारी, मगर पानी के चश्मे पहाड़ों की नोक से फूट रहे हैं, क्योंकि वो भी जमीन है, वहां उसको भी अल्लाह ने क्या करना है, बोलो भाई, आबाद करना है अल्लाह ने। पहाड़ों के ऊपर पानी जाता है और बिल्कुल चोटी से निकल के नीचे बहना शुरू होता है। इसी वजह से अल्लाह ने कहा हमने जमीन में दरिया और चश्मे जारी कर दिए। फिर पानी का एक अलग सिस्टम है, जैसे बिल्कुल हम लोग चीजें स्टोर करते हैं ना भाई, जैसे हम बकरीद के गोश्त से हलीम पकाते हैं ना मुहर्रम में, मैं तो नहीं पकाता, इन लोग पकाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर करते हैं, फ्रिज में। क्या ख्याल है भाई, क्योंकि मुहर्रम में फिर कहाँ से मिलेगा इतना गोश्त, तो लोग बकरीद के गोश्त को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, जो मुहर्रम में उसी से हलीम पकेगा, तो फ्रीज कर दिया जाता है ना। ऐसे ही गर्मियों में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जो ठंडे इलाके हैं वहां पानी को बर्फ की शक्ल में स्टोर कर देते हैं। नहीं यार, ये मेरा ख्याल है कुरान ने इसका भी तस्करा किया कि आसमान से बर्फ नाजिल होती है, वो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो सब क्या है, कुदरती फ्रिज है जिसमें कोई डोर नहीं है, दरवाजा नहीं है, कोई बिजली नहीं देनी पड़ रही उसको, वो अल्लाह ताला आसमान से ही बर्फ बना के उसको जमीन पे, बोलो ना भाई, नाजिल करके बड़े बड़े तोदे ग्लेशियर बना देते हैं। वो ग्लेशियर स्टोर हो जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा पानी होता है, वो एकदम नीट क्लीन पानी, साफ सुथरा। वो पानी बड़े बड़े ग्लेशियर कश्मीर में और केटू की पहाड़ियों पे इधर क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। फिर कैसा बेहतरीन निजाम है, ऐसा नहीं होता एकदम धड़ाम से पहाड़ पिघल जाएं, ना 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 ना, जैसे जैसे गर्मी आती है थोड़ा थोड़ा पानी पिघलना, वो पानी पिघल के पहले छोटी छोटे चश्मों में, फिर नहरों में, फिर बड़े बड़े दरियाओं में, पूरी दुनिया को सैराब करता हुआ कहां से चलता है और किधर समंदर में आके, बोलो भाई, गिरता है। फिर वो ये सबको सैराब करता हुआ है, क्योंकि अल्लाह को पता है पूरी दुनिया को आबाद करना है मैंने, सबको सैराब करता हुआ। वो सर जानवर भी पी रहे हैं, इंसान भी पी रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, डुबकियां भी लग रही हैं, उसमें मछलियां भी पैदा हो रही हैं, उन मछलियों को खुराक भी मिल रही है, शिकार भी हो रहा है, और उससे जो जंगलात हैं उनको भी पानी मिल रहा है। फिर उससे जनाब गंदम की खेतियां भी सैराब हो रही है, सिंध के पूरे बागात उन्हीं नहरों से, तो वो जो आ रही है वहां से, उन्हीं नहरों को काट काट के पूरे पूरे बागात को सैराब किया जाता है। वो पानी होते 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 समंदर में आके गिरता है, फिर सूरज उस पानी को पकाता है, समंदर के पानी को दोबारा दोबारा पकाता है, फिर वो मीठा पानी दोबारा बादलों में जाता है, फिर वो मनो टन भरे हुए बादल, अल्लाह हवा को कहता है चल भाई वापस चल, जहां से आया था उधर वापस, फिर वो वहां जाके बरसेगा, कुछ तो लिक्विड माए की शक्ल में बरसेगा और कुछ बर्फ बन के जो बह जाएगा, और फिर बर्फ बन के आहिस्ता आहिस्ता पिघलता रहेगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पानी पिलाते चले आ रहे हैं, ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इतना जबरदस्त सिस्टम है ना बारिश का। एक साइंसदान ने कहा है कि ये जो बारिश का निजाम है ना, ये इतना पेचीदा और इतना दिलचस्प निजाम है कि ये निजाम खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। ये गैर मुस्लिम के अल्फाज हैं, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पानी खत्म हो रहा है, नस्ल को बोलो भाई रोको, पानी खत्म नहीं हो रहा। ये उल्लू बनाने की बातें हैं, क्योंकि पानी खत्म जब होगा जब वो फना हो रहा हो। पानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होके बिल आखिर कहां जाता है, समंदर में, फिर दरिया, वो सारा साइकिल हो रहा है, ये पूरा चक्कर है, ये जाया होता ही नहीं है। और कितने लाखों गैलन, करोड़ों गैलन पानी समंदरों में जाया हो रहा है। तो हमारी हुकूमतें अपनी सुस्ती कि भाई पानी को स्टोर करने का कोई इंतजाम नहीं है, डैम बनाने की बात करो तो सियासी झगड़े, क्या ख्याल है, पानी को स्टोर करने का खुद का कोई इंतजाम है नहीं, और डाल देते हैं किस पे, कि नस्ल रोको। आई बात समझ में? ये ऐसे ही जैसे घर में कोई सुस्त बाप हो ना, सुस्त बाप ठीक है ना, बेगम ने अपने ससुरालियों को बुला लिया, अपने मैके वालों को दावत के लिए। अब इतना बड़ा कूलर रखा हुआ है लाके, कहा जा रहा है भाई घर में 20 अफराद आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें इसको भरने का इंतजाम कर लें। तो आप सुस्ती में वो तो कूलर भरने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं 20 अफराद के बजाय 5 को बुलाओ। किसको बुलाओ? 5 को। तो ये इसलिए नहीं कि पानी की कमी है, ये इसलिए कि आप क्या हैं, सुस्त। तो हुकूमत जब कहती है ना कि नस्ल रोको, पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, तो
تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے، ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا، خدا کی قسم آئی ایم ایف قرضے دینا چھوڑ دے، اتنا نقصان نہیں ہے، کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا. لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے. اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا، جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں، ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے، کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے، اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ، اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے، جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی. تو بادشاہ نے بلا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے، مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن حدیث ہوتا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں، عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثالیں دی ہیں. مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں، وہ بات کو سمجھانے کے لیے. تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں، قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے. ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ، سبھی پڑھتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے. نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں. حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا، مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا نہ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے. یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، یہ بیٹھ کے طلابے ملاتے رہتے ہیں. شاعر سارے شاعر باولے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیں. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے، جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا، اس قسم کی چیز ہے بھائی. وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی ٹھیک ہے، سارے خرچے بھی پورے کر دیے. تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے صحیح ہے. جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. خیر، تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا، وہ ذہن سے نہیں. ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی. بادشاہ، ہاں، تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھئی کی کون سی چیز ہے. تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مثال ہے، اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے، تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے، اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں. ایسی بیماری لگ گئی تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی، الٹیاں رکیں. وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور؟ وہ گرینیٹ کچھ اس طرح
ग्रेविनेट खाऊंगा, उस जमाने में जो भी ग्रेविनेट टाइप की चीज होती थी, भाई उल्टी रोकने के लिए ग्रेविनेट खाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। उसने कहा सब कुछ करके देख लिया मगर फायदा नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने कहा फिर एक हकीम आता है आपके पास, तो वो हकीम कहता है कि मैं आपका इलाज गारंटी के साथ करूंगा, लेकिन शर्त यह कि मुझे अपनी आधी सल्तनत दे दो, इसके बगैर मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, चाहे मेरी गर्दन उड़ा दो। और इलाज शर्ती है, अगर इलाज नहीं हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना। बादशाहों का काम तो पहले यही होता था, ये हो गया तो गर्दन उड़ा दो, नहीं तो समझ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा भाई अगर इस किस्म का हकीम आएगा और मुझसे आधी सल्तनत मांगेगा, तो बुजुर्ग ने कहा अपनी आधी सल्तनत दे दोगे? बादशाह ने कहा देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि उस सल्तनत का मैं क्या करूंगा कि पानी हलक में, बोलो ना यार, उतर ही नहीं रहा, क्या करना है इसी सल्तनत, मर जाएंगे वैसे प्यास से और तड़प तड़प के मरेंगे। उसने कहा चलो जी, आपने आधी सल्तनत उसको दी और उसने कोई ऐसी दवा खिलाई, अब वो प्याला आपके हलक में उतर गया। अब अगला प्रोसेस क्या है? पेशाब बन के निकल जाए। अब वो वहां रुक गया, पेशाब बंद हो गया, अब वो पानी पेशाब बन के निकलता नहीं। अब क्या करोगे? बादशाह ने कहा भाई इलाज करेंगे, क्या ख्याल है, पथरी वथरी है, क्या चक्कर है भाई? तो कहा इलाज कर करके थक गए मगर वो पेशाब नहीं निकल रहा, तो क्या करोगे? वही हकीम आया और कहने लगा कि आधी बकिया भी दोगे तो क्या करूंगा, दवा खिलाऊंगा और ये पेशाब निकल जाएगा। बादशाह ने कहा भाई क्या करता, पेशाब से तो मर जाएगा ना तकलीफ से इंसान, ये अजाब से मरने से बेहतर है कि गरीब होके जिंदा रह ले आदमी। बादशाह ने कहा अपनी आधी सल्तनत भी उसको दे दूंगा। बुजुर्ग ने कहा यह है तेरी सल्तनत की औकात, एक प्याला पानी और एक प्याला पेशाब, इसके बराबर है तेरी सल्तनत। मेरा रब मुझे रोजाना दर्जनों गिलास पानी पिलाता है फ्री में और पेशाब बना के निकाल देता है फ्री में। मेरे रब ने मुझे जो नेमतें दी हैं वो तेरी सल्तनत से कई गुना ज्यादा कीमती है, लिहाजा मैं तेरी सल्तनत पे राल टपका के अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। काश ये बात हमारी समझ में आ जाए, काश समझ में आ जाए। हर आदमी रो रहा है, हाय ये हो गया, हाय गुर्बत, हाय महंगाई, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। हमने परेशानियां देखी नहीं है, समझ में आ रही है बात? इसलिए हमें हरी हरी सूप, जब पेट भरा हुआ होता है ना तो फिर बहुत ज्यादा मजे की सोचती है इंसान को। आज गुर्बत मसला नहीं है दुनिया का, याद रखो, हैं गरीब वो बहुत थोड़े हैं और वो बहुत बड़े बड़े गरीब भी मौजूद हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनका मसला गुर्बत नहीं है, उनका मसला नाशुक्री है। और इस नाशुक्री का कोई इलाज नहीं है, जितना भी खा लोगे, जितना अच्छा पहन लोगे, मगर फिर भी मुंह क्या रहेगा? कुरान ने मिसाल दी है ना, इन तहमिल हो यलहस औ ततरुक हो यलहस। अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी है कि उसके सामने बोटी डालो तो भी जबान उसकी लटकी हुई है, पेट भरा हुआ हो तो भी जबान लटकी रहेगी और पेट खाली हो तो भी जबान लटकी रहेगी उसकी। ये हाल हो गया है। देखते नहीं अपने हुक्मरानों से सबक नहीं लेते? 5 अरब डॉलर कर्जा वापस करवाया जा रहा है। बातें हो रही है, वल्लाह आलम है या नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये कम है? 5 अरब डॉलर यानी सोचने में आता ही नहीं है कि कितना होगा। अरे 1 अरब पता है कितना होता है? यानी शुरू करो तो 100,000 से 1 लाख, 100 लाख से 1 करोड़, 100 करोड़ से 1 अरब, फिर उसको डॉलर से ज़रब दे दो, फिर वो कितने? 100 डॉलर, 100 अरब डॉलर। मेरे भाई हम और आप तसव्वुर, लेकिन ऐसे लोग भी चाहते हैं कि हम दोबारा आए और मजीद पैसा। यानी ये वो लोग हैं कि अगर ये 5-5 हजार के नोट को चाय में डबो के खाना शुरू करते हैं, खुद नोट खाना शुरू करते हैं, इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी मगर वो नोट खत्म नहीं होंगे। कितनी बड़ी इबरत है इस वाक़े में कि असल मसला दौलत नहीं है, हवस है। जिसमें हवस खत्म हो जाए तो उसको ये बहुत लगेगा जो नेमतें हम खा रहे हैं। ये जो औलाद रोकने की बात करते हैं, हवस के मरीज हैं। ये चाहते हैं हम करोड़पति हो जाएं, हमें एक धेला भी अपनी औलाद पे खर्च ना करना पड़े। और जिसको समझ में आ गया कि राज़िक़ अल्लाह है और जो रिस्क हमें मिल रहा है बहुत है, वो मेरे भाई दर्जन बच्चों पर भी परेशान, बोलो भाई, नहीं होगा। वो नहीं होगा परेशान, वो उस पर भी खुश होगा। तो ये जो हमारी बातें हैं ना, ये जब समझ में आएंगी, जब दुनिया को क्या समझेंगे? मुसाफिर खाना, और अल्लाह की नेमतों की कदर करेंगे।
یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے. اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے, 78 سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے. ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا. جو حضرت سے کو ملے ہیں نا, ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں, بڑے بزرگ تھے, ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی, ہر وقت خوش رہتے تھے. غم صرف ایک آخرت کا تھا, ان کو چہرے پہ سرخی تھی ان کے. بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا, اور اعمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا. 60 سال غربت میں گزارے انہوں نے. کتنے؟ اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے. یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے, کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہا ہے. فرماتے تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں 2 وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ, اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا. ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے, کیا کھلاؤ؟ بولو بھائی پھل فروٹ. حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھلوں کے پیسے, اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہو, پھر لوگ اس کو تانا دیں گے جب تیرے پاس اتنے پیسے شادی کیوں کی تو نے. وہ بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے. بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہوں یا نہ ہو. ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے. ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو, اولاد بھی ہوگی. سب کس پہ توکل کرنا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں, تو ایک دن ہمارے گھر آیا, دروازہ بجایا کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز. ٹھیک ہے. حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں انتظام ہے. گول مول بات کی, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں. فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹھ سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ سیٹھ. فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں, یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں غریبوں میں ٹھیک ہے, غریبوں میں نہیں رہوں گا میں. حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں. اتنے خوش. تو بیگم کو سیب کھلانے کے پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے, اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیب ضروری ہے, کھجور ضروری ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لیے ضروری بولو بھائی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیب کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے. لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی. کوئی اور ہوتی گریبان پکڑتی, جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا؟ جب تیرے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بھی توکل کیا, بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے. ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا, جو بیوی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے, اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے, کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں, خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں, اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا, گزارا. اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے؟ کوٹنا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رزق کے دروازے نہ کھلتے ہوں. وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے. حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے. فرماتے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی. ایسے صاف کہتے تھے, کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے. کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کمپرومائز کیا. حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو پیسے ہی نہیں تھے, صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ. کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے تو کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں گیا. اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے. فرماتے ہیں اس حالت میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں, اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ, رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی, اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے. تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. میں یہ سمجھتا تھا, خوش تھے. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیب کھلایا, ہمارے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے.
تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے، اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے، نہیں دے تو اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا کمی۔ اولاد بھی ہوتی رہی، حضرت بھی نسل روکنے کے قائل بولو بھائی نہیں تھے، اور ہسپتالوں کے قائل بھی، ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس، سب حضرت کی اولادیں ماشاءاللہ جوان ہیں، اللہ نے کثرت سے اولاد بھی دی، سب بچے پل بھی گئے، باہر ملکوں میں چلے گئے، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہو گئی، حضرت کا انتقال ہو گیا، مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ، وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں، 90 سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو، نہیں آ رہی میرے خیال باز۔ تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا، خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے؟ پریشان کرو۔ تو حضرت کا انتقال ہو گیا مگر اب بھی بڑی اچھی صحت والی زندگی گزاری، اور حضرت کا بھی انتقال کمزوری سے نہیں ہوا یہ تھا، حضرت کو شوگر کی بیماری ہو گئی تھی جو بڑھاپے میں ہو ہی جاتی ہے، لیکن حضرت اس پہ آمادہ تھے کہ بھئی اب مجھے دنیا سے جانے دو، میں میری عمر بہت ہو گئی ہے، اب مجھے زندہ رہنے کا شوق، بولو نا بھائی۔ حضرت فرماتے جب میری عمر 63 سال ہوئی نا تو پھر مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی کہ 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے، اب تم کیوں زندہ ہو بھائی؟ تو وہ شرما شرمی میں 78 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے نا، کہ بھائی جانا تو ہے، اب 60 سال ہو 70 ہو کتنا ٹھہرے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جب بچوں کے بچے ہو جائیں نا تو مجھے ذہن میں آتا تھا اب نئی گاڑی آ گئی ہے، پرانی گاڑی کیا کرے گی؟ پلیٹ فارم خالی کرے۔ یاد رکھو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان پہ یہ فارمولا اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں کہیں جا کے، کہ آج ہم نے سنا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کو شرم آنی چاہیے، آپ تو 70 کے ہو گئے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ان کو یہ کہو کہ اللہ کرے آپ 100 سال جیئیں، یہ ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں، دوسرے کے بارے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ ان کو، ہم لوگ نہیں کہتے تھے حضرت آپ 63 کے ہو گئے تو آپ کو جانا چاہیے، ہم یہ کہتے تھے آپ 100 سال سے پہلے بولو بھائی نہ جائے، بلکہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ وہ ان کے اپنا ذوق یہ ہے، جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جائے، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ آپ زندہ رہیں، آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جانے والی۔ ہم حضرت سے کہتے تھے لوگ 100 سال میں جاتے ہیں، آپ 78 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، 63 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اسی حساب سے سوچتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر ہے اگر آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت فرمایا یہ کیوں نہیں سوچ رہے اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ شیخ کے مرنے کے خیالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کا تصور کریں، جس سے محبت ہے اس کے بارے میں کہیں انشاءاللہ آپ نہیں مریں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا، تو جب حضرت کی پھر 60 سال کے بعد حضرت کے پاس پیسہ آیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 60 سال کے بعد کیا ہوا؟ رزق کے دروازے کھل گئے۔ جب اللہ نے غریب رکھا اس وقت بھی خوش، جب پیسہ دیا تو بھی خوش۔ پھر پیسہ خرچ کیا جائیدادیں بنانے میں، بولو بھائی، کوئی مکان اپنے لیے نہیں بنایا۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نا، کھا کے ختم کر دو، پہن کے پرانا کر دو۔ پھر جو حضرت کی پگڑی تھی، ٹھیک ٹھاک مہنگی پگڑی تھی، گھڑی اچھی خاصی مہنگی پلاٹینم کی گھڑی تھی، گاڑی ایسی کہ ہٹو بچوں، میں نے اب تک کسی کے پاس وہ گاڑی، بولو بھائی، اتنی بڑی گاڑی تھی، کویت کا شہزادہ اس سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی۔ شاید میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں بھائی، جھوٹ تو نہیں بول رہا نا ممبر پہ بیٹھ کے۔ اور فرماتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی فل کراتا تھا، یہ نہیں کہ 500 روپے کا گاڑی میں اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے 50 روپے کا پیٹرول ڈال دو پھر جب ختم ہوگا تو نیا ڈالیں۔ بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بھر دو اس کو، اس پہ بھی جان لوگوں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، یار ٹینکی بھرنے ایسا نہ ہو کہیں گر جائے ضائع ہو جائے کوئی۔ او بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بار بار پیٹرول پمپ کی ٹینشن سے بہتر نہیں ایک دفعہ فل بھر دو اس کو، یہاں بھی بچا رہے ہیں پیسہ۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا نا پیٹرول پمپ تو وہ ٹینکی بھرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا، لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، اس مولوی کو دیکھو اور اس کی گاڑی کی ٹینکی کو دیکھو۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ خوراک پھر ایسی رکھی، پھر صرف سیب نہیں، اب تو سیب کے پیسے نہیں تھے نا، جب نہیں تھے تو بھائی اللہ اسی میں، جب پیسے آ گئے تو پھر جو حضرت کا ناشتہ تھا وہ آج شاید وزیر اعظم کا بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسی ڈائٹ تھی جو بالکل صحت کے لحاظ سے مناسب، اس میں بادام تھے ناشتے میں، بوائل ہاف بوائل انڈا تھا، سیب تھا۔ وہ سیب جب یہاں ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے منگواتے تھے،
یعنی اگر پاکستان میں سیب کا موسم نہیں ہے تو دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کیا کرو, منگواؤ, سیب کھانا ہے. اس پہ پیسہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تبھی تو بیان میں بار بار کہتا ہوں, گھر بنانے کے بجائے پہلے ان چیزوں کی فکر کرو, اس کے بعد گھر کب بھی بنا لو اگر پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت کی فٹنس ایسی تھی, اتنی عمر میں بھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا. ایسے خوبصورت جوان جب چلتے تھے نا, لوگ کہتے, کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے سنوبر کا درخت کھڑا ہوا ہے, ایسا قد تھا ان کا, چال ایسی خوبصورت تھی, آواز میں ماشاءاللہ جان تھی, صحت تھی. تو یہ جب حضرت کو بیماری ہوئی نا شوگر, پتہ نہیں چلا تھا, ان کی انتقال اس لیے ہوا کہ یہ شوگر ٹریس نہیں ہو پائی. سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں چلا کہ شوگر, اگر بیماری ٹریس ہو جاتی تو پھر 100 سال بھی جیتے وہ. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے موت ہے, کبھی اسی طرح موت آنی مقدر ہوتی ہے کہ بھئی بیماری ٹریس ہی نہیں ہو پاتی. لیکن ان کو شوگر تھی تو وہ میٹھا بھی اسی, جو ان کی خوراک کا میٹھا زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے وہ, لیکن جتنا کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے. شوگر کا کوئی علاج کی وہ نہیں تھی, علاج ہی نہیں ہوا اس کا. لیکن اس حالت میں جب انتہائی کمزور ہو گئے, بالکل چہرے جو ہے نا وہ رونق, جو ایک بیمار آدمی کا ہوتا ہے کمزوری سے, وہ رونق ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل بستر سے لگ گئے, تو بھی زبان سے کوئی شکایت نہیں. جب ہم جاتے نا اس کے لیے عیادت کے لیے, تو فرماتے کہ میں کس منہ سے شکایت کروں کہ میں بیمار ہوں, میں کمزور ہوں. اللہ نے ساری زندگی اتنا اچھا کھلایا پلایا, اب اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دیتی ہے تو اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اب اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے, بھائی پہلی دفعہ زندگی میں, حالانکہ اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے ہوں گے, کہا اللہ نے ساری زندگی کھلایا, خوب کھلایا. وہ کیا کھلایا؟ دال روٹی. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خوب کھلایا. حضرت کے بچے جب جوان ہونے لگے تو حضرت کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کرنی ہے, جبکہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کمرے ہیں ہی نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اب تو کرنا تو ہے ہی نہیں, کرنی تو ہے ہی نہیں, کماؤ پیسہ لاؤ پیسہ ہے بھائی. حضرت کو فکر ہوئی بیٹے جوان ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنی ہے؟ شادیاں. لیکن اب یہ کہ گھر میں جگہ نہیں ہے, تو حضرت نے ہمیں کمرہ دکھاتے تھے. میں نے ایک اوپر کمرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو لحاف رکھتے ہیں نا, کیا خیال ہے, ایسی مزاح کر رہے تھے. کہا میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں, ایک کو ادھر سیڑھیاں لگا کے بولوں گے چل ادھر جا اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن فکر پھر بھی کی انہوں نے کہ بھئی شادی کرنی ہے ان کی, وہ دیکھا جائے گا شادی کے بعد کیا جگاڑ کرنا ہے, کہاں کر لے گا. تو اللہ کا شکر ان کی شادیاں بھی ہو گئیں, ان کو بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا, وہ سب مدرسے میں وہ عالم بنے. اس کے بعد اتنا اچھی علمی استعداد تھی کہ مدینہ یونیورسٹی سے ان کو بلاوا آ گیا ان کا, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے, وہاں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے دوسرے ملکوں میں دورے پہ بھیج دیے گئے. وہ بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو ہم لوگ ہوس کے مریض ہیں, ہم کبھی بھی خوش بولو بھائی نہیں رہ سکتے. ہم غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ ہر وقت نوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے دیا ہے, جتنا دیا ہے, اللہ کی قسم وہ ہماری ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ. ہمارے حضرت بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ دیا ہے, زیادہ دیا. پھر جب بہت پیسہ آیا حضرت کے پاس تو اپنے لیے پھر بھی نہیں بنایا گھر, پھر بھی کہا میں کیا بر کروں گا گھر بنا کے, لیکن اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ بولو بھائی خرید لیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ بھی ہو گیا. وہ بھی جب بہت, ورنہ حضرت اس کے بھی قائل نہیں تھے, کیونکہ بچے, ماں ظاہر ہے بچوں کے پاس لیتی ہیں نا, ان کو تو الگ گھر کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چلو بنا لو جب اتنا اللہ نے دے دیا. باقی کیا کرتے تھے, اپنے جو صبح کا ناشتہ ہے بادام منڈا اور یہ سب, ایک دن ہم گئے تو ٹکا کھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اچھی خوراک کھاتے تھے. تو جب شہد استعمال کرتے تھے, دودھ پیتے تھے, چائے کے قریب بھی نہیں پٹکتے تھے, کبھی بھی چائے نہیں. پان تو زہر تھا, حضرت کے سامنے کوئی پان کھا کے دکھا دے بس اس کی خیر نہیں ہے, کیونکہ انتہائی صفائی پسند تھے. ایسی صفائی اگر میں قسم اٹھا کے بولوں میں نے زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی تو میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اتنی صفائی تھی, اتنی صفائی کہ انتہا ہے جس کی. ایک طالب علم اپنی ٹوپی کمرے میں بھول آیا ان کے, اس پہ تھوڑے تھوڑے پسینے کے ہلکے ہلکے کچھ نشان تھے. حضرت اس ٹوپی کو نا یوں کر کے لے کر آیا, ادھر رکھ کے, کہا مجھے چکر آ رہے ہیں اس کی بدبو سے, حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں, لیکن ناممکن تھا, ایسی صفائی تھی. سلیقہ ایسا تھا کہ چپل آپ ٹیڑھے میڑے نہیں رکھ سکتے تھے. ہم مدرسے میں جب چپل رکھ کے آتے تھے نا, بالکل فوجیوں کی طرح سیدھے چپل, ٹیڑھے میڑے ہو گئے تو خیر نہیں ہے. پھر ان کی خانقاہ میں جب بیٹھنے کا ٹائم آتا تھا تو حضرت کی تو چپل ترتیب سے رکھے ہوتے تھے,
ایسا نہیں ہے کہ جہاں اتارو کوئی چپل ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اس کا تصور نہیں تھا. گاڑی جب اپنی پارک کرتے تھے ایسی تمیز سے پارک کرتے تھے، اس کے جو ٹائر ہیں پہیے بھی کیا ہوتے تھے، بالکل سیدھے، ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے تھے. ہر چیز میں سلیقہ. کوئی بائک اگر گلی میں کھڑی کر دے ذرا سی ٹیڑھی میڑھی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی. ایسا سلیقہ، ایسی تمیز، اتنی صفائی، انتہائی درجے کی صفائی تھی. تو میرے بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہوس. ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ اس کی ضرورت سے کروڑہ گنا زائد ہے. اتنا جب حضرت کو آئے نا، پھر بھی حضرت کہتے ہیں مسافر خانہ ہے، نکلنا ہے یہاں سے، جانا ہے یہاں سے. کسی نے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ آپ سعودیہ عمرہ کرنے گئے تھے، ابھی آپ کہاں ہیں؟ تو حضرت فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر اس نے 3 دن بعد فون کیا کہ حضرت آپ کہاں ہیں ابھی؟ انہوں نے کہا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا 3 دن ناظم آباد میں جب آپ کا ذاتی گھر موجود ہے تو 3 دن سے آپ مسافر خانے میں کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا ذاتی گھر کسی کا نہیں ہوتا، جو گھر اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تھوڑے دنوں میں یہاں سے جانا ہے، اور واقعی تھوڑے دنوں میں وہاں سے چلے گئے.